فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے۔ روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا ہے کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا۔ ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسی کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں، اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے، قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے، حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا،
جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی وہ تقویٰ ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے۔ یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے۔ نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟